چھوڑ کر واحد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، یہ چاروں پر بھی حضرت عمر کی حکومت چل کر ہے۔ آج تک کوئی حکومت آگ پر کر نہیں، حکومت بھئی آگ کے اوپر کنٹرول آج تک کوئی کر نہیں ہے، آگ کو کوئی قابو پا کر نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آگ پر بھی ہے۔ اور حکومت نبیوں کو چھوڑ کر میں بتایا شروع میں کہ ہوا پر حکومت کوئی کر نہیں ہے نبیوں کے علاوہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہوا بھی مانتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی ہو کر ہے، ہوا پر حکومت چل کر ہے۔ ایک تو آج انسان کے نہیں مان رہا ہے، باپ بیٹے کی نہیں مان رہا ہے، بھائی کے نہیں مان رہا ہے، کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر کی حکومت جو چل کر ہے ہوا پر چل کر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت پانی پر چل کر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت زمین پر چل کر ہے، مٹی پر چل کر ہے۔ کیسے؟ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ یہ قافلہ روانہ کرے، سینکڑوں میل کے دور پر ایک قافلہ گیا، کوسوں دور گیا یہ قافلہ، جس میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی تھے۔ تو گیا وہ قافلہ، لیکن ہوا یہ قافلہ جانے کے بعد جو جس جگہ پر جنگ ہو رہی تھی، یہ جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا ہارنے کے مومنٹ پر تھا، ہار ان کی مقدر بننے والی تھی، ہارنا مقدر طے ہو چکا تھا۔ تو ہوا کیا، جو دشمن تھا پیچھے سے حملہ کرتے فوج کو پیچھے سے حملہ کرتے بیچ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے سے جنگ لڑ رہے ہیں، پیچھے سے دشمن کا قافلہ آ گیا، سامنے چند ساتھی ہیں، سامنے چند دشمن ہیں، پیچھے سے جو گھیرا کر لیے تھے بہت زیادہ دشمن گھیرا کر لیے تھے۔ سمجھ گئے نقشہ؟ بیچ میں صحابہ کی جماعت، سامنے دشمن سے مقابلہ، اس طرح مقابلہ ہو رہا۔ یہاں جو لڑنے والے ہی کم ہیں، یہاں ادھر ایک پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ایک بہت بڑا لشکر آ گیا۔ اب سامنے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، بیچ میں صحابہ کا لشکر۔ اب ہوتا کیا بھئی، مقدر تو ہارنا مقدر۔ اب موقع جمعہ کا دن، جنگ ہو رہی ہے، جمعہ کا دن، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھو، حضرت عمر کی حکومت دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سینکڑوں دور پر وہ صحابہ لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھ کر کہنے لگے، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ اشارہ دیے حضرت ساریہ کو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کی طرف۔ میرے دوستو، حضرت صحابہ اکرام، بھائی بات چل رہی ہے الگ الگ، کسی کی ایک بات چل رہی ہے، جمعہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کر رہی لوگوں کو، اچانک کہنے لگے، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اشارہ۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، بات ختم ہو گئی، جمعہ کا بیان ہوا، نماز ہوئی، سب ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آگے، کہنے لگے، امیر المؤمنین، عجیب بات ہم نے سنی آپ سے خطبے میں، آج ہم نے عجیب بات سنی۔ یا ساریہ تو یہاں نہیں ہے، ساریہ ہمارے مجمع میں بھی نہیں ہے، اور ساریہ مجمع میں تو کیا مدینے میں بھی نہیں ہے، اور ساریہ جبل ہم کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جیسے ہی میں جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہا تھا، اس وقت مجھے لشکر نظر آیا، اللہ نے لشکر دکھایا کہ حضرت ساریہ اور ان کا لشکر لڑ رہا ہے، پیچھے سے دشمن فوج لے کر آ رہی ہے، اور میں اس وقت ساریہ کو اطلاع دیا ہے، ساریہ الجبل پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، دشمن کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار ہو کر لڑ لو۔ اور جیسے ہی میں یہ کہا تو وہ منظر میرے سے غائب ہو گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ لیے، خاموش ہو گئے۔ ایک مہینے کے مسافت کے بعد، حضرت ساریہ کا قاصد یا لشکر آیا،
آ کر کہنے لگے امیر المؤمنین خوشخبری ہو، ہم نے فتح پا لیا۔ حضرت ساریہ بعد میں صحابہ نے پوچھا اے ساریہ ہوا تھا کیا اس دن؟ جمعہ کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا ساریہ الجبل کہا تھا، اے ساریہ ہوا کیا ماجرا؟ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے خدا کی قسم حضرت عمر کے اسی آگاہ کی وجہ سے ہم نے اس دن فتح پا لی، اور یہ ہم ہارنے کو تھے، ہماری شکست مقدر تھی۔ حضرت عمر کی آواز میں نے پہاڑ کے دامن میں سنی، پہاڑ کے دامن سینکڑوں میل حضرت عمر کی آواز میں نے سنی، یا ساریہ الجبل۔ مجھے عمر فاروق آواز دیے، میں تو کیا میرے بعض صحابہ بھی سنے۔ ہم نے جیسی ہی عمر کی آواز سنی ایسا لگا کہ پیچھے سے عمر آ کر ہم کو اشارہ دے رہے ہیں۔ ہم فوراً پیچھے پلٹ گئے، دشمن کا قافلہ آ گیا، ہم نے ان پر حملہ کر دیا، الحمدللہ جنگ فتح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا پر، آج تو ہم ایک موبائل میں بات کرتے ہوئے سوچتی کیسا بنے رہیں گا اسے، کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ہم آدمیاں دکھتی نا، ویڈیو کال ہو رہا نا، کیا کیا کچھ ہو رہا آج کل۔ بہرحال کیسا رہیں گا یہ ٹیکنالوجی، کیسا رہیں گا یہ۔ میرے دوستو وہ سوچو 1400 سال پہلے تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حکومت آ گئی، 4 چیزوں سے انسان کو اللہ بنا کر ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چاروں پر خدا کی قسم حضرت عمر کی حکومت۔ پہلی دلیل ہوا آپ کو مل گئی الحمدللہ۔ دوسری چلو آگ پر، آگ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، آگ قریب آ گئی تو چھو نہیں سکتا، آگ قریب آ گئی تو قریب نہیں جا سکتا آدمی۔ آگ پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، آگ کو کنٹرول کر سکتا ہے، آگ کو ختم کر سکتا ہے، لیکن آگ پر حکومت کرنے والا آج تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا مرد مجاہد پیدا نہیں ہوا سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ المنورہ میں، مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین، مدینے کے کسی پہاڑی علاقے سے ایک سوراخ سے آگ نکل رہی ہے، لاوا جسے بولتی ہیں، آگ نکل رہی ہے، آگ کے شعلے، اور وہ پہاڑوں کو تباہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا وہ آگ قریب مدینے کو بھی آ جائے گی۔ آگ آ رہی ہے میرے دوستو، یہ ایک آگ ہے لکڑیوں سے جلانے والی، ایک آگ ہے لاوا والی۔ لکڑیوں سے جلانے والی جو آگ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن لاوا کی جو آگ ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ، یہ بیچ میں ایک بات میں بول رہا ہوں، حضرت تمیم رضی اللہ عنہ، بڑی دلچسپ بات، میں چھوڑ کر بھی جانا چاہوں تو دل گوارا نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ایسی زبردست بات ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں جو ایمان میں داخل ہوئے نا، بڑا عجیب واقعہ، ایمان میں داخل کر رہے سو کون؟ ان کو جنات داخل کر رہے۔ انہوں ملک شام کے تاجر تھے، ملک شام کو آنا جانا ہوتا تھا، ملک شام سے نکلے، ایک مرتبہ جنگل میں رات ہو گئی، اور اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، رات جنگل میں گزارتے، بڑے بڑے وادیوں میں گزارتے، تو کیا بولتے، میں یہ بڑے وادی کی بڑے جن سے پناہ لیتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں، یہ بول کو سوتے تھے، ایک اطمینان۔ اور وہ جنات اسے کیا بھی کرتے رہتے، کئی کو کہتے وہ جن کا بڑا، جن کی پناہ میں آگے بعد وہ جن اس کی حفاظت کرتا تھا، بڑے بڑے وادیوں میں جنات کا علاقہ۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ ایک وادی میں گئے، جا کر دیکھے وادی ہے خطرناک، دردناک ہے، وہی رات کا اندھیرا ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس وادی کے جن سے پناہ لیتا ہوں، میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں، یہ بول کر سونے لگے تو آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ آواز آئی ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، حفاظت کرنے والا پاک پروردگار وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے حفاظت کرنے والی۔ آواز آ رہی ہے لیکن آواز آ رہی ہے لیکن کوئی دکھ نہیں رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو پھر وہ جنات نے بتایا، اے فلاں، ہم نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، ہم تمام جنات نے اس نبی پر ایمان لا لیا، اور یہاں تک کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے۔ تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ مدینے، جاؤ فوراً جاؤ، اس نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو۔
فوراً جاؤ اس نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ دیکھے کہ جنات بھی مجھے دعوت دے رہے ہیں، فوراً حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے کا، یہاں تک کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ ملک شام سفر کر رہے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، ملک شام گئے۔ ملک شام میں گئے تو دیکھا کہ وہاں خوبصورت خوبصورت چراغاں بکری، قندیل چراغیں بکری، خوبصورت خوبصورت چراغاں بکری۔ تو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سوچے بھئی مجھے مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، نبی کو کچھ تحفہ لے کر جاؤں گا، نبی کو کچھ تحفہ لے کر جاؤں گا۔ دیکھے بازار میں قندیلیں بک رہی ہیں، لیمپ چراغ بک رہا ہے، یہ خوبصورت چراغ خریدے، خرید کر الحمدللہ آئے مدینہ منورہ میں، آئے مسجد نبوی کو، آئے مسجد نبوی میں دیکھے کہ مغرب کا وقت ہے، مسجد نبوی اندھیرا ہے، اور اس زمانے میں رات میں جو چراغ جلاتے تھے مسجد نبوی میں، وہ کھجور کی جو لکڑیاں کی جو چھال ہوتی اسے جلا لے کر روشنی حاصل کر لیتے تھے، چراغ کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ چراغ لے، دیکھے نبی کو تحفہ دینا ہے، لیکن بات دل میں کیا آئی پتہ نہیں۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ مغرب میں چراغ جلا دیے، اپنے خادم سے کہا کہ ایک چھوٹی سی ایک رسی لاؤ، رسی کو اٹھائے اوپر باندھے اور اس میں زیتون کا تیل ڈالے اور بتی رکھے اور اس میں الحمدللہ چراغ جلا دیے، تو الحمدللہ مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ نبی آئے، اتنا خوشی کا اظہار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج تک ہماری مسجد میں چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، اندھیرے میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، الحمدللہ چراغ روشنی چاروں طرف۔ اور مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں، چھوٹی مسجد نبوی، اس زمانے میں جھوپڑی کی شکل میں چھوٹی سی مسجد نبوی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوشی کا اظہار کرے، صحابہ اکرام کے چہرے کھل گئے۔ اللہ کے نبی اتنا خوشی کا اظہار کیے، بھائی پوچھے کس نے چراغ جلایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار اس طرح کرے، تمیم آپ نے مسجد میں چراغ جلایا ہے، اگر محمد کی بیٹی ہوتی تو آپ سے نکاح کرا دیتا، اگر میری بیٹی ہوتی تو نکاح کرا دیتا۔ یہ بات جیسے ہی بولنا تھا، نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تمہاری بیٹی میری بیٹی برابر ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، میری بیٹی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، تمیم راضی ہو، میں تیار ہوں اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے۔ میرے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، میرے دوست نبی کے خاندان سے نسبت جڑ گئی، نبی کے گھرانے کی لڑکی مل گئی، فوراً نکاح ہو گئے۔ یہ تمیم رضی اللہ عنہ ہے، یہ تمیم رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المومنین آگ آ رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے، مسجد نبوی میں تھے، صحابہ اکرام میرے دوستو کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کندھے پر رومال ڈالے تھے، کندھے پر رومال رکھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمیم لو یہ عمر کا رومال ہے، یہ عمر کا رومال ہے، اس سے آگ کو بھگاؤ، مدینے میں آنے مت دو، بھگاؤ آگ کو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رومال لیے اور یہ کہتے ہوئے بھگائے، عمر کا حکم ہے چل، عمر کا حکم ہے۔ جس طرح بیل کو بھگاتے ہیں، جس طرح بکریوں کو بھگاتے ہیں، اس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس رومال کو لے کر بھگانے لگے، چل 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 یہاں سے نکل نکل، یہاں تک کہ میرے دوستو وہ لاوا جو آگ کے شعلے مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رومال لے کر بھگاتے 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 آگ جہاں سے نکلی تھی وہاں تک پہنچا دیا، اور جس سوراخ سے نکلی تھی اس سوراخ کے اندر بند کر کر ایک پتھر رکھ دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت، آگ پر حکومت، ہوا پر حکومت۔ اور وقت ہو رہا ہے، اب یہ ایک بتا کر انشاءاللہ کل دوسرے بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت، پانی پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت، زمین پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت۔ پانی کا قصہ تو بہت لمبا ہے، تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زمین جھٹکے کھانے لگی، زلزلہ ہونے لگا، زمین جھٹکے کھانے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے زمین رک جا، تیرے اوپر ابھی
تیرے اوپر ابھی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا باقی ہے، ابھی تیرے اوپر ظلم نہیں ہوا ہے۔ میرے دوستو فوراً زمین رک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے میں بھی زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زمین جھٹکے کھائے گی۔ قیامت کے قریب بھی یہ ہوگا۔ قیامت کے قریب جب ہوگا تو اس وقت دجال کے ماننے والے یعنی منافقین اور گنہگار مدینے میں بھی رہیں گے، منافقین اور گنہگار مدینے میں رہیں گے۔ اس زلزلے کو دیکھ کر، زلزلے سے پریشان ہو کر مدینے سے باہر نکلیں گے۔ جب مدینے سے باہر نکلیں گے دجال کے لشکر میں جا کر شامل ہو جائیں گے اور وہیں سے ان کی تباہی شروع ہو جائے گی، لیکن مدینے میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت زمین پر بھی، مٹی پر بھی۔ میرے دوستو پانی کا بھی قصہ بولنا تھا لیکن مختصر نہیں ہو سکتا، تھوڑا لمبا ہے، زیادہ بھی نہیں، تھوڑا ہے، تفصیل سے انشاءاللہ کل میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ہم لوگوں میں بھی داخل فرمائے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔